مرزا صاحب کہتے ہیں نا کہ کس دلیل کی بنیاد پر میں ان کا ساتھ دیتا، میں نیوٹرل رہتا، کس دلیل کی بنیاد پر میں ان سے الگ رہتا؟ تو وہ تو ہم نے آپ کو بخاری کی حدیث پیش کر دی ہے، مسلم کی حدیث پیش کر دی ہے، ابو داود کی حدیث پیش کر دی ہے کہ بدری صحابہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے نیوٹرل تھے اور نیوٹرل رہنے کی حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔ اتنی احادیث مرزا صاحب نے تو اپنے سامنے اتنی کتابیں جوڑ کے رکھی ہوئی ہیں، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ، ان کے اندر لکھی ہوئی ہیں یہ کتابیں۔ یہ کیوں نہیں پڑھ کے پھر سناتے لوگ؟ تو کیونکہ وہ اگر حق سنا دیا تو پھر دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فتنے کے دور میں تم نے جماعت کو لازم پکڑ لینا ہے، اپنے امیر کو لازم پکڑنا ہے۔ تو صحابہ کرام کو کیا انہوں نے یہ جو نیوٹرل رہے ہیں صحابہ کرام، تو ان کو چاہیے نہیں تھا حضرت علی کو لازم پکڑتے؟ تو حضرت علی رضی کو لازم پکڑا تو ہوا ہے، انہوں نے ان کو اپنا امیر مان رہے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے معاملات رکھے ہیں اور ان کی بیعت کی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ نیوٹرل رہنے والوں نے بیعت کی ہوئی تھی؟ بیعت تو کی ہوئی ہے، یعنی ان کے خلاف یہ نیوٹرل جو رہے ہیں صحابہ کرام، ان کے والے سے کوئی ایسی روایت نہیں آ رہی کہ انہوں نے بیعت توڑ دی یا بیعت؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات مرزا صاحب کو ظاہری طور پر اپنے حق میں ملی تو ابن عمر ورگا ہے ہی کوئی نہیں۔ چلو ذرا تھوڑا سا آگے چلو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے سخی کوئی نہیں دیکھا، ابن عمر ورگا ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر ان سے کہا گیا کہ آپ کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نیوٹرل تھے، شے ہی کوئی نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث کی بھی توہین اور صحابہ کی بھی توہین، یہی تو رافضیت ہے کہ زہر آلود نیزہ حجاج نے مروایا اور بنو امیہ نے شہید کروایا، یہ تینوں باتیں صحیح بخاری میں نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جب سے دنیا میں دین اسلام کا بول بالا ہوا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں کہ جو دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر قسم کی کوششیں کرتے رہے ہیں، چاہے وہ ابو جہل جیسے فرعون ہوں، مسیلمہ کذاب اور مختار ثقفی جیسے جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں، چاہے وہ ابن سبا جیسے یہودی منافق ہوں۔ ان فتنہ پرور لوگوں کی ہمیشہ سے ہی یہی کوشش رہی ہے کہ دین اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے اور اسلام کی ترویج کرنے والے صحابہ کرام کی سیرت کو کسی نہ کسی طریقے سے داغدار کیا جائے۔ تو انہی لوگوں میں سے اور انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج ہمارے سامنے ایک اور شخص جو اسی فتنے کو مزید آگے چلاتے ہوئے اور اس کی ترویج کرتے ہوئے صحابہ کرام کی سیرت کو داغدار کرنے کی ہمیشہ سے کوشش کرتا آ رہا ہے، اور وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ گزشتہ دنوں مرزا صاحب نے اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی، اپنا ایک بیان جاری کیا کہ اگر میں صفین میں ہوتا، یعنی اگر جنگ جمل اور صفین والے مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر میں اس دور میں ہوتا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مخالفین کے خلاف یعنی صحابہ کرام کے خلاف میں تلوار اٹھا لیتا۔ تو مرزا صاحب کے اس بیان کے بعد علماء کرام نے بھرپور انداز میں اس کا جواب دیا اور اس کی بات کا رد کیا۔ ان میں سے شیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ، انہوں نے بھی بھرپور انداز میں مرزا صاحب کو جواب دیتے ہوئے ساتھ ان کو یہ نصیحت بھی کی کہ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر میں اس دور میں ہوتا تو میں نیوٹرل صحابہ کرام میں ہوتا، یعنی نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار اٹھانے والا ہوتا، نہ دوسرے صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھانے والا ہوتا۔ تو مرزا صاحب ان کی اس بات سے بڑے چیں بچیں ہوئے اور پھر سے پہلے سے بھی بڑھ کر صحابہ کرام کے خلاف طعن و تشنیع اور الزامات اور اعتراضات کا انہوں نے ایک سلسلہ شروع کرتے ہوئے دوبارہ پھر سے ایک ویڈیو بنائی کہ جس میں صحابہ کرام پر بہت سارے اعتراضات کیے۔ حالانکہ جنگ جمل اور صفین میں چند صحابہ کرام نہیں بلکہ ہزاروں صحابہ کرام ایسے تھے، اور یہ بات مرزا صاحب بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ جنگ جمل اور صفین میں ہزاروں صحابہ کرام ایسے تھے جو پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے کہ ہم کسی کے خلاف نہیں لڑنے والے۔ نہ تو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار اٹھائی، نہ ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار اٹھائی، لیکن مرزا صاحب ان ہزاروں صحابہ کرام کی بھی توہین کرتے ہوئے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آج ڈسکس کریں گے کس طرح انہوں نے نیوٹرل رہنے والے صحابہ کرام کی بھی توہین کی اور یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اس دور میں ہوتا تو میں صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھا لیتا۔ تو ان تمام اعتراضات کا جواب دینے کے لیے ہم نے مفتی صاحب کے ساتھ بات کی اور ان سے ٹائم لیا، اور ہم ان کے مشکور ہیں
کہ جو اپنا قیمتی وقت نکال کر آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ تو مرزا صاحب نے جتنے بھی اعتراضات کیے ہیں اور صحابہ کرام پر الزام تراشیاں کی ہیں، ان تمام اعتراضات کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہم مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں کہ مرزا صاحب جو کہتے ہیں کہ میں نے 100 کے قریب حوالہ جات دیے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ الحمدللہ۔ اچھا مفتی صاحب، اب جو مرزا صاحب کا ایک ویڈیو بیان آیا ہے جس میں انہوں نے بہت سے صحابہ کرام پر اعتراضات کیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے 100 کے قریب حوالہ جات دیے ہیں، تو کیا واقعتاً مرزا صاحب کے پاس اپنے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے 100 کے قریب حوالہ جات ہیں؟ جی یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے حوالہ اور ایک ہوتی ہے دلیل۔ اصل میں مطلوب جو ہے وہ حوالہ چاہے ایک ہو لیکن دلیل مضبوط ہو۔ دلیل ہے قرآن و حدیث، حوالہ مطلب ہے یہ کہاں کہاں موجود ہے۔ اگر دلیل ایک ہے اور وہ 3 کتابوں میں موجود ہے تو حوالے تو 3 ہو گئے لیکن دلیلیں کتنی ہوئیں؟ ایک ہی۔ اسی طرح ایک حدیث ہے وہ 4 کتابوں میں موجود ہے تو حوالے تو 4 ہو گئے لیکن دلیلیں کتنی ہوئیں؟ ایک ہی۔ تو مرزا صاحب اگر اس طرح 100 حوالے اکٹھے کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک روایت کو آپ کو 50 کتابوں سے تلاش کر دیں گے، 100 کتابوں میں تلاش کر دیں گے، تو وہ تو ہم ایک ہی درس میں الحمدللہ ہزاروں حوالے پیش کر سکتے ہیں۔ تو بات حوالوں کی نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے کہ دلیل صحیح ہو اور چاہے اس کا ایک ہی حوالہ ہو اور وہ صحیح ہو، بس۔ تو یہ حوالے زیادہ کر کے روب ڈال دینا یا لوگوں کو ذرا تھوڑا سا اپنے علمی لیاقت واضح کرنا، تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اپنی بات میں مزید وزن پیدا کرنے کے لیے بس لوگ انسپائر ہو جائیں اس سے، بھائی کیا بات ہے۔ اچھا مرزا صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں جی مجھے کہتے ہیں کہ یہ کھلا رافضی ہے، تو کوئی رافضی ایسا، تو کہتے ہیں کہ کوئی رافضی ایسا دکھائیں جو حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہو۔ تو یہ بات تو ویسے ایسے ہی ہے کہ مرزا صاحب جب ان کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ جی یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ بہت سارے لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کا دشمن ہے، حالانکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ وہ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے۔ جی تو آپ کے لیے اور ان کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے، یہ بات سمجھ لیں کہ مرزا صاحب اگرچہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ کلمات بولتا ہے لیکن مرزا صاحب کا اپنا بیان موجود ہے کہ ہم دل پر پتھر رکھ کے یہ بات کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ وہ منافقت یا مجبوری کی وجہ سے کہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ یعنی صحابہ کو جو رافضی ہے نا وہ آپ کے سامنے تقیہ کرتے ہوئے بسا اوقات رضی اللہ عنہ کہہ جائے گا، لیکن اصل یہ ہے کہ دل کے ایمان اور شرح صدر کے ساتھ ان کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا یہ کسی رافضی کو نصیب نہیں ہوتا ہے، اور مرزا صاحب کو بھی نصیب نہیں ہے۔ مرزا صاحب بھی کہتا ہے کہ ہم اپنے دل پر پتھر رکھ کے یہ بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا چہرہ بھی بتا رہا ہوتا ہے اور اس کا سٹائل اور انداز بھی بتا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ واقعتاً مرزا صاحب کے خود رافضی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم صحابی کے بارے میں رضی اللہ عنہ کیسے کہتے ہیں؟ دل پر پتھر رکھ کے۔ تو جو انسان یہ کہے کہ میں مجبور ہو کے پریشان ہو کے دل پر پتھر رکھ کے صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، قرآن رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ دل پہ پتھر رکھ کے کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ اس کو اس طرح ان کا مستحق سمجھتا نہیں سمجھتا ہے۔ تو یہ تو اس کے واقعتاً رافضی ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر بھی ایک بہت بڑی خباثت یہ بھی کی ہوئی ہے، کہتا ہے کہ جی ان سے پوچھو کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کون تھے، تو کہتے ہیں مرتدین، دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون تھے، کہتے ہیں کفار، تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون تھے، کہتے ہیں جی بلوائی، اور چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون تھے، تو پھر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ یعنی گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طرح پہلے کے مخالفین کافر، دوسرے کے بھی کافر، تیسرے کے بلوائی، اور چوتھوں کو بھی ان کو کوئی نہ کوئی نام دینا چاہیے، تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور مرزا ان کے رضی اللہ عنہ کہنے پر بھی راضی نہیں ہے۔ تو یہ واقعتاً دلائل ہے اس بات کے کہ مرزا رافضی ہے۔ بلکہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس میں آگے انہوں نے ایک اور جملہ بھی کہا ہے کہ چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی کہ ان کے مخالفین کو رضی اللہ۔ جی واقعتاً آپ کی یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں آنے والوں کو اگر کوئی رضی اللہ عنہ کہتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ چوتھے کی کیا ہے؟ دشمنی. یعنی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہنا گویا کہ اس کے نزدیک حضرت علی کی کیا ہے؟ دشمنی ہے. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا اس کے نزدیک کیا ہے؟ یہ حضرت علی کے ساتھ کیا ہے؟ دشمنی ہے. تو گویا کہ ان صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنا یہ حضرت علی کی دشمنی سمجھتا ہے. تو دشمنی تو نہیں کرنی نا، تو اس کا مطلب کہ رضی اللہ عنہ تو یہ پھر رافضی ہوا نا. اس کے اب رافضی ہونے میں اور کیا شک رہ گیا؟ جی جی بالکل. یعنی پہلے تو اس کو ہم کہتے تھے جی یہ چھپا رافضی ہے یا ہاں نیم رافضی ہے چھپا. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کھلا رافضی. کھلا رافضی واضح اس کی واضح رافضی واضح. اب اس کی رافضیت میں کیونکہ شک ہے بالکل ایسے ہم تو اس کے اوپر قسم اٹھا سکتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، اب ہم اس پروگرام کی مین جو بنیادی چیزیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے نیوٹرل رہنے والے صحابہ کرام کے متعلق. شیخ توصیف فرمان نے جب یہ بات کی نا کہ اس کو چاہیے تھا کہ یہ بڑوں کی یعنی باتوں کے اندر نہ ٹانگ اڑائے جس طرح یہ کام کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ میں نیوٹرل رہتا. یعنی نیوٹرل رہنے والے جو ہزاروں صحابہ کرام ہیں ان کے اندر اس کو اپنا شمار کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں تلوار ان کے خلاف اٹھا لیتا. تو مرزا جی نے اس کے اوپر بڑا شور مچاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں کس دلیل کی بنیاد پر، کس حدیث کی بنیاد پر نیوٹرل رہتا. تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسے دلائل موجود ہیں کہ ہمیں آج بھی یہ خواہش رکھنی چاہیے کہ ہم اس دور میں ہوتے تو نیوٹرل رہتے؟ جی دیکھیں، جب یہ بات مرزا صاحب کو بھی تسلیم ہے اور وہ اپنے لیکچر میں مان چکے ہیں کہ کئی ہزار صحابہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے اور وہ ان جنگوں میں شریک نہ ہوئے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ جب اتنی کثیر تعداد صحابہ کی اس کے اندر شریک نہیں ہوئی تو کیا وہ بغیر دلیل کے شریک نہیں ہوئی؟ کیا وہ سب غلط تھے اور سب نعوذ باللہ گمراہ تھے؟ نعوذ باللہ من، یہ بھی ان کی رافضیت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب امام ابن سیرین رحمہ اللہ اور بعد مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ صرف تقریباً 30 صحابہ دونوں طرف اس جنگ میں شریک ہوئے، دونوں طرف سے صرف تقریباً 30 صحابہ، اور دوسرے مقابلے میں ہزارہا صحابہ. تو ہزارہا صحابہ کی بات معتبر ہوگی کہ صرف 3 کی بات؟ اور دیکھیں اس کے کئی دلائل بھی ہیں، عقلی بھی یہ دلیل ہے اور نقلی دلائل بھی ہیں. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے چہیتے تھے، اور آپ جس طرح حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے پیار کرتے تھے نا، اسی طرح ان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے بھی پیار کرتے تھے. اور بخاری میں یہ بات ہے کہ آپ کہا کرتے تھے اللہم انی احبہما فاحبہما. آپ نے حضرت حسن اور حضرت اسامہ کو بٹھایا اور کہا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں دونوں سے، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. اور وہ بات معروف ہے کہ جب غامدیہ قبیلے کی عورت نے چوری کر لی تھی تو اب سفارش کی سوچ آئی تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جس کی بات کو حضور موڑ نہیں سکیں گے، یعنی سب سے زیادہ آپ کس کی بات قبول کریں گے؟ تو انہوں نے کہا اسامہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ حضور کو اس سے اتنا پیار ہے کہ وہ آپ ان کی بات نہیں موڑیں گے. اس کا مطلب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم شخصیت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے. اور حتیٰ کہ آپ حضرت زید کو اپنا بیٹا جو بنایا تھا تو یہ بیٹے کے بیٹے گویا کہ ایک لحاظ سے یہ آپ کے پوتے بھی لگتے تھے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نواسے اور پوتے. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، نیوٹرل رہے. ان کی روایت دیکھیں، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. صحیح بخاری کے اندر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نا حرملہ اپنے مولا اسامہ جو اپنے غلام ہیں ان کے، حضرت اسامہ کے غلام حرملہ، ان کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ اور ان سے کوئی چیز مانگی، کوئی مال یا وہ کچھ مانگا. اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے. تو پھر ساتھ کہا کہ جب تم مدینے سے کوفہ جاؤ گے حضرت علی رضی سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے بارے میں سوال بھی کریں گے کہ اسامہ جنگ میں کیوں نہیں آئے، میری طرف سے لڑے کیوں نہیں. تو وہ پوچھیں گے ما خلف صاحبہ کا، تیرے صاحب تیرے مالک آئے کیوں نہیں، کس نے پیچھے روکا؟ تو ان کو کہہ دینا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، مجھے آپ سے اس قدر محبت ہے
اگر آپ کسی اور معاملے میں اتنا مشکل وقت آ جائے کہ آپ لو کنت فی شدق الاسد لأحببت ان اکون معک فی، اگر آپ شیر کے منہ میں بھی ہوں، یعنی آپ کے اوپر ایسا وقت اللہ نہ کرے اگر کوئی مشکل آ جائے کہ شیر کا آپ کے اوپر حملہ ہو اور اس نے آپ کو اپنے منہ میں لے لیا ہو، اور اس وقت انسان گھبرا کر پریشانی کے عالم میں جب بھاگ جاتے ہیں نا، میں اس وقت بھی آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر آپ کی مدد کروں گا، لیکن موت کے وقت بھی آپ کا یعنی ہاں موت کے وقت بھی، جب موت نظر آ رہی ہو اس وقت بھی میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن ھذا امر لم اراه، یہ جو آپس کی جنگ ہے نا، یہ آپس کا اختلاف ہے، میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، اس وجہ سے میں نیوٹرل رہتا ہوں۔ کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے مدینے سے حرملہ کو کوفے میں جو کچھ لینے کے لیے بھیجا نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو دیا ہی نہیں، فلم یؤتنی شیئا، انہوں نے مجھے پھر کچھ نہیں، یعنی وہ غصے ہوئے ہوں گے، کچھ نہیں دیا۔ پھر کہتے ہیں میں حضرت حسن حسین اور ابن جعفر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ کے پاس گیا، تو پھر میں نے ان کو جا کر کہا کہ اسامہ، ان کے آپس میں ذرا دوست بھی ہوں گے نا بچپن کے، وہ آپس میں اکٹھے کھیلتے بھی رہے ہوں گے، تو ان کے پاس جا کے میں نے کہا جی حضرت اسامہ کچھ مانگ رہے ہیں، فَأَوْكَرُوا لِي رَاحِلَتِي، پھر انہوں نے میرے سواری پر جتنا بوجھ لادا جا سکتا تھا نا غلے وغیرہ کا، وہ لاد کر مجھے دے دیا۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہے، صحیح بخاری کی اس حدیث ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ نیوٹرل تھے، اور وہ نیوٹرل رہنا پسند کرتے تھے، اور وہ آپس کی اس لڑائی کو ناپسند کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ کے ساتھ محبت اپنی جگہ پر تھی، لیکن ان کا ساتھ اس معاملے میں دینا انہوں نے پسند ہے۔ یہ کوئی ایک حوالہ نہیں، اور بھی بڑے حوالے ہیں، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایسی عظیم ہستی، وہ کہتے ہیں کہ جب تک اسامہ ذوالبطین، جب تک وہ لڑائی نہیں کریں گے اس وقت تک میں بھی لڑائی نہیں کروں گا، یہ بھی ان کے ساتھ، یہ بھی ان کے ساتھ ہی نیوٹرل رہ گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تو اسامہ اس لڑائی میں نہیں گئی، نیوٹرل رہے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی کیا رہے؟ نیوٹرل رہے، اشرم بشرم صحابی، اور یہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ فرمایا ہوا تھا، ارم فدا کا ابی و امی یاسا، سعد تم کافروں پہ تیر چلاؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائے۔ اشرم بشرم میں ہیں، بدری صحابی ہیں، بدری صحابی۔ اور اس سے آگے دیکھیں ابو داود کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم الشان صحابی جنہوں نے تحکیم کی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا فرمان کیا ہے یہ سن لیجئے۔ یہ بھی نیوٹرل تھے، ہاں، انہوں نے حدیث سنائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان بین یدی الساعۃ فتنا کقطع اللیل المظلم، قیامت سے پہلے بڑے فتنے آئیں گے اندھیری رات کی طرح، بندہ صبح کافر ہوگا رات کو مسلمان، رات کو مسلمان ہوگا صبح کافر۔ تو صحابہ نے پھر آپ نے فرمایا کہ ان فتنوں میں بیٹھنے والا کھڑے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ تم اس وقت اپنی کمانیں توڑ دینا اور ان کی تندیاں کاٹ دینا، اور اپنی تلواریں جو ہیں ان کو پتھروں پہ مار کے، یعنی ان کی دھاروں کو توڑ دینا۔ اگر تمہارے پاس کوئی تمہارے اوپر آ کر داخل ہو جائے تو تم بنو آدم، یعنی آدم کے 2 بیٹوں میں سے بہتر بیٹے کی طرح ہو جانا۔ اب یہ کتنی واضح روایت ہے، فتنے میں بیٹھنے والا کھڑے سے بہتر ہے، اور کھڑا ہونے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے، اور پیدل چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے، یعنی جتنا پیچھے ہو جاؤ گے اتنے بہتر ہو جاؤ گے۔ اور اپنی تلواریں توڑ دو، کمانیں توڑ دو، تندیاں توڑ دو، پتھروں پہ مار دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تلوار پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ تم نیوٹرل رہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تم نے جنگوں میں شرکت نہیں کرنی ہے۔ اور اگر آپ ابن ماجہ کے اندر روایت دیکھیں تو ایک بڑے عظیم صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث ہے، یہ بدری صحابی ہیں، بدری صحابی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہا ستکون فتنۃ و فرقۃ و اختلاف، ابھی کچھ دیر بعد فتنے ہوں گے،
فرقہ واریت ہوگی اور اختلاف ہوگا، تفرقہ پڑ جائے گا، اختلاف ہوگا۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اے محمد بن مسلمہ یاد رکھنا جب ایسا وقت آ جائے، فَأْتِ بِسَيْفِكَ أُحُدًا فَاضْرِبْهُ، اس وقت تو اپنی تلوار لا کر احد پہاڑ کے اوپر مار دینا، حتیٰ ينقطع، حتیٰ کہ تیری تلوار ٹوٹ جائے۔ نیوٹرل رہنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور آپ نے اپنے بدری صحابی کو جن کی شجاعت بہادری بدر کے اندر آئی، آپ نے ان کو یہ کہا ہے کہ جب یہ فتنے پھر تفرقہ اور اختلاف ہوگا اس وقت تو نے لڑائی نہیں کرنی، مولا علی کے ساتھ جائے کھڑے نہیں ہونا، اس وقت تو نے لڑائی نہیں کرنی اور یہ نہیں کہنا کہ میں مولا علی کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں، اس وقت تو نے اپنی تلوار کو پتھر پہ مار کے توڑ دینا ہے، پتھر کے اوپر توڑ دینی، اور تلوار لے کر مسلمان کے خلاف نہیں نکلنا۔ ثم مجلس فی بیتک، پھر اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جا، یہ نیوٹرل ہے۔ حتی تأتیک ید خاطیہ او منیت قاضیہ، اور پھر حتیٰ کہ یا تو کوئی تیرے گھر میں آ کر تیرے اوپر کوئی حملہ کر دے یا تو وہاں فوت ہو جائے، تو نے باہر نکل کر کسی کا ساتھ نہیں دینا، نیوٹرل رہنا ہے۔ اور پھر آگے وہ کیا کہتے ہیں، فقد وقعت، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت میری زندگی میں آ گیا، وفعلت ما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر میں نے وہی کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہوتا۔ یعنی یہ نیوٹرل رہنے کا حکم صحابی بھی سمجھ رہے ہیں، یہ کس کا تھا؟ نبی علیہ السلام کا۔ تو مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ کس دلیل کی بنیاد پر میں نیوٹرل ہو جاؤں، اسے کو یہ ابن ماجہ کی حدیث 3962 کی، ابن ماجہ کی حدیث کی وجہ سے، ابو داود کی حدیث کی وجہ سے، بخاری کی حدیث کی وجہ سے، مسلم کی حدیث کی وجہ سے، اس وجہ سے تم نیوٹرل ہو جاؤ، اور اس وجہ سے بھی کہ کئی ہزار صحابہ نیوٹرل رہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ اور اس کے ساتھ دیکھیں کہ ہم یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہی کروا لیتے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں نا کہ کس دلیل کی بنیاد پر میں ان کا ساتھ دیتا، میں نیوٹرل رہتا، کس دلیل کی بنیاد پر میں ان سے الگ رہتا، تو وہ تو ہم نے آپ کو بخاری کی حدیث پیش کر دی ہے، مسلم کی حدیث پیش کر دی ہے، ابو داود کی حدیث پیش کر دی ہے کہ بدری صحابہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے نیوٹرل تھے اور نیوٹرل رہنے کی حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔ اب یہ فیصلہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کروا لیتے ہیں۔ ابو داود میں ہے 4666 کے اندر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا نا کہ آپ جو یہ جنگمل اور صفین میں لڑائی کر رہے ہیں، یہ آپ کسی دلیل شرعی کی بنیاد پر کر رہے ہیں یا اپنی رائے سے کر رہے ہیں؟ یعنی آپ جو ان کے ساتھ خلاف نکلے ہیں، کوئی قرآنی نص ہے آپ کے پاس یا حدیث کی نص ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو کوئی وصیت ہے، اس کی بنا پر لڑ رہے ہیں یا اپنی رائے کے ساتھ؟ تو کیا جواب دیا انہوں نے فرمایا میں اپنی رائے کے ساتھ ان سے لڑ رہا۔ اچھا، یہ اتنی احادیث مرزا صاحب نے تو اپنے سامنے اتنی کتابیں جوڑ کے رکھی ہوئی ہیں، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ، ان کے اندر لکھی ہوئی ہیں یہ کتابیں، یہ کیوں نہیں پڑھ کے پھر سناتے لوگ؟ کیونکہ وہ اگر حق سنا دیا تو پھر دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ وہ تو کہتے ہیں میرے سے زیادہ کوئی حق بیان کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ بیان کر دے۔ چھپاتے ہیں۔ یہ تو جس طرح وہ سس کہتی ہے نا میرے ورگی سس کوئی نہیں، لیکن نو پتہ چلتا ہے کہ انہیں کی کچھ گل کھلائے نے۔ اے ظالم سس بھی یہی کہندی ہے کہ میں کدی ظلم نہیں کیتا، تے یہی مرزا صاحب بھی کہندے نے کہ میں کدی حق نہیں چھپایا لیکن اے حدیثاں کدی بیان بھی نہیں کیتیاں۔ اچھا مفتی صاحب، اب ہم مرزا صاحب کے بھی کچھ دلائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بھی بخاری مسلم سے کچھ دلائل دیے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری سے انہوں نے ایک روایت پیش کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فتنے کے دور میں تم نے جماعت کو لازم پکڑ لینا ہے، اپنے امیر کو لازم پکڑنا ہے۔ تو صحابہ کرام کو کیا انہوں نے یہ جو نیوٹرل رہے ہیں صحابہ کرام، تو ان کو چاہیے نہیں تھا حضرت علی کو لازم پکڑتے؟ تو حضرت علی رضی کو لازم پکڑا تو ہوا ہے، انہوں نے ان کو اپنا امیر مان رہے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے معاملات رکھے ہیں اور ان کی بیعت کی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ نیوٹرل رہنے والوں نے بیعت کی ہوئی تھی؟ بیعت تو کی ہوئی ہے، تو اس کی دلیل وہی جو میں نے آپ کو ابھی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری سے سنائی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اپنے حرملہ کو بھیجا ہے کہ جاؤ جا کر ان سے کچھ
لو، تو اگر انہوں نے ان کو اپنا امیر ہی نہ مانا ہوتا، بیعت ہی نہ کی ہوتی، تو اپنے غلام کو ان سے کچھ مانگنے کے لیے بھیجتے۔ یہ کبھی ہوتا ہے کہ میں تینوں خلیفہ تو نہیں مانتا، بیت المال کا مالک تو نہیں مانتا، لیکن مجھے اس میں سے کچھ دے۔ اور دوسری بات، انہوں نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تجھ سے پوچھیں گے کہ میں اس جنگ میں کیوں نہیں آیا، تو اگر بیعت ہی نہ کی ہوتی تو پھر یہ سوال نہیں بنتا کہ جنگ میں کیوں نہیں آئے، سوال یہ بنتا ہے تو نے میری بیعت کیوں نہیں کی۔ تو یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان کی بیعت کیے ہوئے تھے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، لیکن آپس کے اختلاف میں نہیں۔ تو صحابہ، ہزارہا صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہوئی تھی۔ بیعت کرنا الگ بات ہے، پھر ان کی کسی رائے کے ساتھ متفق ہونا الگ بات ہے۔ کتنے صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی ہوئی ہے، لیکن وہ حج تمتع کے مسئلے میں وہ ان کی رائے سے متفق نہیں تھے۔ تو اسی طرح اس رائے سے متفق نہ ہونا الگ بات ہے، لیکن بیعت تو سب نے کی ہوئی تھی۔ یعنی لازم پکڑنا وہ تو بیعت تلزم جماعت المسلمین و امامہم، وہ ہزارہ صحابہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ تو یعنی ان کے خلاف یہ نیوٹرل جو رہے ہیں صحابہ کرام، ان کے والے سے کوئی ایسی روایت نہیں آ رہی کہ انہوں نے بیعت توڑ دی یا بیعت نہیں 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 نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، دوسری جو دلیل انہوں نے دی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان تھا کہ اگر ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے دوسرا بھی آگے خلافت کا دعویٰ کر دے، صحیح مسلم سے روایت ہے، تو دوسرے کو قتل کر دیا جائے۔ تو بالکل تو صحیح یہ ہے۔ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ دلائل تھے، اس لیے سیدنا علی میدان میں نکلے تھے دوسرے کو قتل کرنے کے لیے۔ تھوڑی سی ہوش بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے لیے آئے تھے اور حضرت علی اس روایت کے طور پر نکلے، تو پھر تو وہ سارے کیا بنتے ہیں؟ واجب القتل۔ اور جو ہو گئے وہ کہاں جانے چاہیے؟ جہنم میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مقتول اور ان کے مقتول کدھر جائیں گے؟ جنت میں۔ تو وہ اس روایت کی وجہ سے نہیں، اور یہ اس وقت ہے جب کوئی ایک خلیفہ مقرر ہو چکا ہو اور دوسرا خلافت کا دعوے دار ہو، تو وہ دوسرے تو خلافت کے دعوے دار تھے ہی نہیں، وہ تو قصاص عثمان کے دعوے دار تھے ان کا۔ اور یہ مرزا صاحب نے بھی لکھا ہے کہ جنگ جمل اور صفین کا اصلی سبب کیا ہے؟ قصاص عثمان کے معاملے میں اختلاف رائے کا۔ تو یہ قصاص عثمان کا مسئلہ تھا، نہ کہ حکومت اور وہاں حکمرانی کا مسئلہ تھا۔ اور پھر کیا جو صحابہ نیوٹرل رہے ہیں، کیا وہ واجب القتل تھے پہ سارے؟ کیا نیوٹرل رہنا اس حدیث کی مخالفت اور واجب القتل ہو گئے؟ نہیں، یہ اس وقت ہے جب کوئی نبوت ایک حکمران ہو، خلیفہ ہو، اور وہ دوسرا اپنی خلافت کا مدعی و دعوے دار ہو۔ اور مفتی صاحب مرزا صاحب نے یہ بات بھی کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ جو امیر کی بیعت کے بغیر مرا وہ جہلیت کی موت مرے گا۔ تو وہ آگے سے اپنے کمنٹس دیتے ہوئے کہتے ہیں جی کیا میں بھی تمہارے کہنے کے مطابق، یعنی جو مجھے کہتے ہو کہ نیوٹرل رہتا، کیا میں جہلیت کی موت مر جاتا، ہم جاہل مر جاتے؟ اس طرح کی بات بھی انہوں نے کی ہے۔ یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے صحابہ کی، یعنی نیوٹرل رہنا یہ جہلیت کی موت ہے۔ تو جتنے ہزارہا صحابہ رہے نیوٹرل، کیا وہ جہلیت کی موت مر رہے تھے؟ کیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جن کو اشرم بشرا اللہ تعالیٰ نے جنت کی ضمانت دی اور اللہ تعالیٰ کو فیوچر کا، مستقبل کا پتہ بھی تھا کہ یہ کیا کیا حالات ہوں گے اور یہ نیوٹرل رہے گا، تو کیا پھر بھی جنت کی ضمانت دے دی؟ تو کیا سعد بن ابی وقاص کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت اسامہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، محمد بن مسلمہ جو بدری صحابی ہیں جن کو جنت کی ضمانتیں مل گئیں، کیا یہ سارے نعوذ باللہ جہلیت کی موت مرے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہی تو رافضیت ہے، یہی تو رافضیت ہے۔ دیکھیں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہوئی ہے، لیکن نیوٹرل رہنا ایک الگ چیز ہے اور بیعت کرنا ایک الگ چیز ہے۔ ہم بیعت کا انکار نہیں کرتے اور نہ انکار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپس کا جو اختلاف تھا اس میں پڑھنا یہ مناسب نہیں تھا۔ احادیث کی ہمارے پاس دلائل موجود ہیں کہ وہاں نیوٹرل رہنا حکم تھا۔ اچھا، اگر نیوٹرل رہنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، یعنی جس طرح آپ نے یہ دلائل پیش کیے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نیوٹرل تھے۔ بالکل۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں افسوس کیا کرتے تھے کہ میں نے ان جنگوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا،
تو اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ کہاں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ان جنگوں میں تیرے کے ساتھ مستدرک حاکم سے اور اسی طرح اس مجموع کی تو الزوائد سند سے ہی نہیں یہ ہے، ایک روایت پیش کرتے ہیں. اور مستدرک حاکم میں تو اس کی سند ہی نہیں ہے. سند اوپر بیان کی گئی ہے نا اس میں. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ہے المستدرک علی الصحیحین، یہ دیکھیں یہ ہے مرزا صاحب کا علمی کتابی کا بھی سارا پول کھل جاتا ہے. یہ عربی نسخے کے مطابق 6474 اس حدیث کا نمبر ہے، اور یہ اگر کیمرے میں آ سکتا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سند ہی نہیں ہے، ڈوٹ 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 لگے ہوئے ہیں. جی جی، یعنی جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ جو ہے نا کہ مجھے کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں ہوا مگر اس بات پر کہ میں علی کے ساتھ مل کر باغی گروہ کے ساتھ لڑائی نہیں کی، مجھے اس پر بڑا افسوس ہوا ہے. اس روایت کی تو یہاں سند ہی نہیں ہے، تو یہ بے سند روایتیں پیش کرنا، تو یہ تو مرزا صاحب کو اپنے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور ہاں آپ کو اس کی ایک سند مل جائے گی، کہیں گے جی طبرانی میں ہے، مجموع الزوائد میں ہے، اس کی وہاں جو سند ہے وہ ضعیف ہے. اس کی سند کے اندر حبیب بن ابی ثابت راوی مدلس ہے، اور اس کے اندر قاضی شریک راوی ضعیف ہے. اور یہ کہ حدیث سیر و اعلام النبلاء میں بھی آتی ہے کہ اوپر لکھا ہوا کہ یہ روایت ضعیف ہے، منقطع یعنی ضعیف، منقطع ضعیف ہوتی ہے نا. تو یہ مستدرک حاکم کا یہ کہنا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو نیوٹرل تھے وہ بعد میں اس بات کے اوپر غم کرتے رہے، یہ تو نہیں ہے. یہ بات کہ میں حضرت علی کے ساتھ مل کر لڑائی کیوں نہیں کی، یہ بات نہیں ہے. ہاں اگر ان کی کوئی صحیح سند بھی مل جائے تو پھر بھی اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لڑائی کی ہے مسلمانوں کے ساتھ اور ایک لڑائی کی ہے خارجیوں کے ساتھ، باغیوں خارجیوں کے ساتھ. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کا پھر مفہوم یہ لیا جائے گا کہ ان خارجیوں کے خلاف، ان باغیوں کے خلاف جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے بھی قائل تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد میں تکفیر کے بھی قائل ہو گئے اور ان کو کافر بھی کہنا شروع ہو گئے، تو ان کے خلاف لڑائی کیوں نہیں کی؟ تو ان کے خلاف لڑائی کرنا تو کتاب و سنت سے ثابت ہے. بہرحال کسی ایک صحیح سند میں بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہو کہ میں نے علی کے ساتھ مل کر معاویہ کے خلاف لڑائی کیوں نہیں کی، یا جمل اور صفین میں لڑائی کیوں نہیں کی، مجھے اس پر بڑا غم میں افسوس ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اسی بات کو بیان کرتے ہوئے مرزا صاحب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑا خوش ہوئے پھر، یعنی اس بات کے اوپر، اور کہتے ہیں کہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اور پھر ساتھ صحابہ کرام کی توہین بھی کر دی کہ نیوٹرل تے شے ہی کوئی نہیں. یعنی جیسا کہ آپ نے بڑے بڑے عظیم صحابہ کرام کا تذکرہ کیا، تو ان کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر کے مقابلے میں وہ شے ہی کوئی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک، لعنت اللہ علی الکاذبین. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے. پہلے تو یہ ایک من گڑت یا جھوٹی حدیثیں بیان کرنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ وہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا، یہ ثابت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اس کی کوئی سند ہو بھی تو اس سے مراد خوارج سے لڑائی کرنا ہے، نہ کہ حضرت علی کا معاویہ کے سے لڑائی کرنا. اور تیسری بات یہ کہنا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ورگا ہے ہی کوئی نہیں تے نیوٹرل تے شے ہی کوئی نہیں، ان دونوں جملوں کو ذرا غور سے دیکھیے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات مرزا صاحب کو ظاہری طور پر اپنے حق میں ملی تو ابن عمر ورگا ہے ہی کوئی نہیں. چلو ذرا تھوڑا سا آگے چلو. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے سخی کوئی نہیں دیکھا، ابن عمر ورگا ہے ہی کوئی نہیں. پھر ان سے کہا گیا کہ آپ کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا عمر معاویہ سے افضل ضرور ہیں لیکن معاویہ میرے والد سے بھی زیادہ سخی تھا، ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ کی دل و جان سے بیعت کی ہوئی تھی، ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی، ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب واقعہ حرہ سے پہلے لوگوں نے یزید کی بیعت توڑی تو انہوں نے اپنے خاندان کو جمع کیا اور سب کو کہا کہ ہم نے یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق کی ہے، ابن عمر ورگا ہے ہی کوئی نہیں. کم ہونا ان بھی ذرا.
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اس کی بیعت کو توڑے گا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا اس کے ساتھ اعلان برات ہے۔ ابن عمر ورگا ہے ہی کوئی نہیں۔ جو یزید کی بیعت توڑے وہ ابن عمر اس سے ناراض، حضرت معاویہ کی بیعت کرنا ابن عمر کا عمل، معاویہ کی فضیلت بیان کرنا ابن عمر کا عمل، ابن عمر ورگا ہے ہی کوئی نہیں۔ کب ہونا سارے گلاں دے ہوتے یہ ہے میٹھا میٹھا کوڑا کوڑا تھو تھو۔ دوسری بات، نیوٹرل تے شے ہی کوئی نہیں، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث کی بھی توہین اور صحابہ کی بھی توہین۔ یہی تو رافضیت ہے، یہی تو رافضیت ہے کہ نیوٹرل شے کوئی نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ نیوٹرل رہو، مسلم کی حدیث ہے نیوٹرل رہو، ابو داود کی حدیث ہے نیوٹرل رہو، ابن ماجہ کی حدیث ہے نیوٹرل رہو، اور حضرت سعد بن ابی وقاص شے کوئی نہیں، عشرہ مبشرہ اید نزدیک شے کوئی نہیں، جن کے اوپر حضور اپنے والدین کو قربان کریں شے کوئی نہیں، جو بدری صحابی ہوں شے کوئی نہیں ہے نزدیک۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بدری صحابی ہیں، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ شے کوئی نہیں ہے نزدیک، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شے کوئی نہیں ہے نزدیک۔ یعنی یہ کتنی بڑی توہین ہے صحابہ کی کہ نیوٹرل تے شے کوئی نہیں۔ بھائی جان نیوٹرل کتاب اللہ ہے، کتاب سنت رسول اللہ سے ثابت ہے، آپس میں لڑنا نہیں ہے، اختلاف نہیں کرنا ہے، قتل نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا ہے، یہ نیوٹرل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ورگا ہے ہی کوئی نہیں، اگر مرزا صاحب واقعتاً اس بات پہ متفق ہے نا کہ ابن عمر ورگا ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر مرزا صاحب تو نیوٹرل کو غدار کہہ رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے اپنے ایک لیکچر میں جو نیوٹرل رہنے والے تھے ان کو کیا کہا ہے؟ غدار۔ تو گویا کہ اس نے خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی کیا کہہ دیا؟ غدار، اور ہزارہا صحابہ کو نعوذ باللہ کیا کہہ دیا؟ یہ غدار کہنا کتنی بڑی تہمت ہے۔ اور یہ جو انہوں نے یہ والا لیکچر جو آیا نا لاسٹ میں ان کا، اس سے پہلے مرزا صاحب یہ بات بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ جو نیوٹرل رہے تھے ان کو پھر ایسی پھینٹی لگی ہے نا کہ اللہ نے ان کو دکھایا کہ نیوٹرل رہنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھ لو، تو اس کی ایک طرف تو تعریفیں کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف توہین بھی ہو رہی ہے کہ ان کو کیا پڑی ہے؟ پھینٹی، اور پھر اس پھینٹی کے اوپر کیا پیش کر رہے ہوں گے دلیل؟ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انجام پھر ان کا دکھایا، بعد میں بنو امیہ نے ان کو قتل کر دیا تھا، یعنی اس کی دلیل پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پیش کیا ہے۔ تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف یہ بڑی عظمت کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ ابن عمر ورگا ہے ہی کوئی نہیں، تو دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غدار بھی تھے، اور ساتھ یہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی پھینٹی پڑی اور بنو امیہ نے ان کو قتل کیا اور مارا۔ اچھا، یہ والی جو بات ہے بنو امیہ کے متعلق کہ بنو امیہ نے ان کو شہید کروایا تھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ بخاری میں ہے کہ حجاج بن یوسف نے زہر آلود نیزہ مروا دیا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی وجہ سے وہ فوت ہوئے ہیں۔ ایسے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت۔ پوری بخاری میں ان دو باتوں کو غور کرو، یہ مرزا صاحب نے کہا ہے نا کہ زہر آلود نیزہ حجاج نے مروایا تھا، یہ دو لفظ، ساتھ یہ بھی بتایا کہ بنو امیہ نے شہید کروایا تھا۔ ہاں شہید کروایا تھا، یعنی یہ بات تینوں باتیں کر لو کہ زہر آلود نیزہ حجاج نے مروایا اور بنو امیہ نے شہید کروایا، یہ تینوں باتیں صحیح بخاری میں نہیں ہیں۔ تو جو حوالہ انہوں نے دیا ہے، اچھا یہ دیکھیں جو حوالہ انہوں نے دیا ہے نا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی حدیث نمبر 966 ہے، 966، اس کو دیکھ لیں وہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کے نیچے نیزہ لگ گیا، پاؤں کے نیچے۔ کسی نے نیزہ مارا ہو تو پاؤں کے نیچے نیزہ لگتا ہے؟ نیزہ کسی نے مارا ہو تو پاؤں کے نیچے نیزہ تو نہیں لگتا نا، نیزہ تو سینے پہ لگے گا، کمر پہ لگے گا، ٹانگ پہ لگے گا، سر پہ لگے گا، پاؤں کے نیچے اس طرح انسان چل رہا ہے یہاں تو نہیں لگے گا۔ تو اصل بات یہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے نیچے نیزہ لگ گیا، تو پھر ان کا پاؤں جو ہے رکاب کے ساتھ چمٹ گیا، پھر کہتے ہیں وہ خون اتنا نکلا کہ رکاب کے اوپر رکھا تو وہ چمٹ گیا، کہتے ہیں میں نے اس کو اتارا، تو منا کے میدان میں یہ بات ہوئی
تو حج کا موقع تھا مینا کے میدان میں، تو حجاج کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو چوٹ لگ گئی ہے، تو حجاج آ کر آپ کی عیادت کرنے لگا۔ تو حجاج کہتے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ کس کی وجہ سے آپ کو لگا ہے، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے غصے میں کہہ دیا انت اصبتنی، تو نے مجھے لگایا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں نے کیسے، مجھے تو کسی نے بتایا ہے آپ کو چوٹ لگی ہے، تو میں تو آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں، تو میں نے کیسے لگا دیا آپ کو؟ تو کہتے ہیں جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرمانے لگے اصل میں اس دن، حج والے دنوں میں اور عید کے دنوں میں یہ چیزیں میدان میں نہیں لائی جاتی تھی رسول اللہ کے دور میں، اور حرم میں یہ چیزیں اسلحہ وغیرہ نہیں لایا جاتا تھا۔ جب سے تمہاری حکومت آئی ہے اس وقت سے تم نے یہ کام شروع کیا ہے، تو نہ تم لاتے، نہ میرے پاؤں پہ چوٹ لگتی، اور نہ آج مجھے یہ تکلیف ہوتی۔ اب اس کی 3 باتوں کو پھر ذرا غور سے دیکھو۔ زہر آلود اس روایت میں نہیں ہے، نیزہ مارا گیا اس میں نہیں ہے، شہید کیا گیا اس میں نہیں ہے، اچھا وفات کا نہ شہادت کا ذکر ہے، نہ نیزہ مارنے کا ذکر ہے کہ حجاج نے یا کسی نے مارا، اور نہ ہی زہر آلود ہونے کا ذکر ہے، بس یہ کہ ان کے پاؤں میں چوٹ لگی۔ تو اس سے اگر یہ اخذ کرنا ہے کہ انہوں نے ان کو شہید کر دیا اور انہوں نے ان کو پھینٹی لگائی نعوذ باللہ، اور انہوں نے اس کے اوپر یہ ظلم کیا، اس طرح کی تو پھر بڑی باتیں ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے ہی مجھے یہ مروایا ہے یا تو ہی مجھے مارنے والا ہے، تو اس سے تو پھر یہ بات ثابت نہیں ہو رہی۔ نہیں، اصل میں یہاں صرف سبب بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا اصل میں ہوا کیا ہے، میں آپ کو اصل بات بتاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، خلیفہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ، شہید ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ، شہید ہو گئے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ جب حالات ایسے ہیں کہ خلیفہ وقت کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، تو پھر اس وقت حکمرانوں نے، گورنروں نے اپنی حفاظت کے لیے کچھ لوگ مقرر کر لیے، وہ اسلحہ وہاں ان کے ساتھ ساتھ لے جاتے تھے۔ تو اس موقع پر پھر حرم میں اور مینا وغیرہ میں اسلحہ آ گیا، بس یہ۔ اب وہ اسلحہ پڑا ہوا ہے، پاؤں میں چوٹ لگ گئی، تو ایک لحاظ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ کہنا چاہتے ہیں نہ تم اسلحہ لاتے، نہ میرے پاؤں میں لگتا، اسلحہ تم لے کے آئے تو میرے پاؤں میں لگا، اس لحاظ سے کہہ دے کہ تم نے۔ اب اچھا اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ کیا کوئی مسلمان بھی یہ مان سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت اہل بیت نے شہید کیا؟ نہیں، ہم تو کبھی نہیں مانتے۔ کوئی بھی مسلمان یہ مان سکتا؟ نہیں مان سکتا۔ لیکن اگر مرزا صاحب کی عقل اور سوچ کو لگایا جائے تو مرزے کے مطابق ذرا غور کیجئے گا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، خنجر مارے گئے، تو انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ پتہ کرو مجھے کس نے مارا ہے۔ آ کر بتایا گیا کہ ابو لولو فیروز نے، مجوسی نے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ کے غلام نے آپ کو مارا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی مدعی اسلام کے ہاتھ سے میری شہادت نہیں ہو رہی۔ تو پھر انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ تم، یعنی عبداللہ بن عباس، تم اور تمہارے باپ عباس رضی اللہ، تم ہی یہ پسند کرتے تھے کہ یہ غیر مسلم جو ہیں یہ غلام بن کر ہمارے مدینے میں زیادہ آئیں، میں تو تمہیں اس سے روکتا تھا۔ اچھا یہ بات تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، ابھی مغیرہ، پہلے بات پوری سن لیں۔ اب دیکھیں میرا، سن لیں ذرا، سمجھ لیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جس نے مارا ہے ان کو مدینے میں لانے والے کون ہو؟ تم اور تمہارے باپ۔ اگر مرزے کی ڈاکٹرائن ساتھ لگائی جائے، اب نیزہ رکھنے والے حجاج یا حجاج کے ساتھی تو نسبت حجاج کی طرف، تو پھر ان کو، علوج کو یا ان غلاموں کو مدینے میں بلانے والے عبداللہ بن عباس اور حضرت عباس، تو مرزے کے مطابق پھر حضرت عمر کے شہید کرنے والے کون ہوئے؟ یعنی اس کا اصول تو اہل بیت کے خلاف جائے گا، یہ تو ان کے خلاف مرزے کے مطابق جائے گا۔ ہم کہتے ہیں مرزے کا یہ انداز ہی غلط ہے۔ اگر کسی خلیفہ نے اپنی ضرورت کے تحت اسلحہ وہاں لائے لیکن اس کا نقصان ہو گیا، تو اگر اس خلیفہ کو قاتل بنانا ہے
تو پھر ضرورت کے تحت عبداللہ بن عباس اور عباس رضی اللہ عنہما بھی وہ غلام لے کر آئے اور انہوں نے شہید کر دیا، تو مرزے کے مطابق پھر حضرت اس عمر کی شہادت کا ذمہ دار پھر کون ہوا؟ مرزے کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں یہ قانون غلط ہے، تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ بنو امیہ نے ایسا کیا یہ غلط ہے، اور یہ پھر کہنا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ بھی غلط ہے. وہ تو کہتے ہیں مرزا صاحب نے کہا جی یہ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کو لے کر آئے تھے. ایک لیکچر میں انہوں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوئے تھے. نہیں، مغیرہ بن شعبہ نہیں. کہتے ہیں کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ سے کہا کہ میں نے تمہیں روکا تھا کہ غلام لے کر یہ والے نہیں آنے. بخاری کے اندر تو آپ نے اور مسلم کے اندر تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا انتا و ابو کا تحبان ان تکسر الولود، تم اور تمہارے والد بڑا پسند کرتے تھے کہ یہ لوگ آئیں، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عباس اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ. تو بہرحال دیکھیں جس طرح کوئی بھی اہل اسلام کوئی بھی مسلمان حضرت عمر کی شہادت کا ذمہ دار نہ حضرت مغیرہ کو کہتا ہے، نہ عبداللہ بن عباس کو، نہ حضرت عباس کو. اسی طرح کوئی بھی مسلمان ان کی شہادت کا ذمہ دار بھی حجاج کو یا اہل بیت کو نہیں. ہاں حجاج ظالم اپنی جگہ پر اور اس کے ظلم اپنی جگہ پر، لیکن یہ ہر کھاتے ہی اس کے کھاتے میں ڈال دینا تو یہ بھی بات مناسب نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب، اگلی بات یہ ہے کہ نیوٹرل صحابہ کرام کا یہ تذکرہ کرتے ہوئے مرزا صاحب نے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی نیوٹرل رہے تھے ان جنگوں میں. بے شک. تو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے تو انہوں نے ایک حدیث پیش کرنی چاہی. تو جب یہ حدیث سنانے لگے تو ان کو گردن سے پکڑ کے باہر نکال دیا گیا، یعنی ان کی توہین کی گئی. تو مرزا صاحب آگے کہتے ہیں کہ جس نے بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا، جو نیوٹرل رہے ہیں، تو ان کے پھر 14 طبق روشن کیے ہیں بنو امیہ نے. یعنی پہلے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتا تھے شہادت کروائی بنو امیہ نے، اور پھر ابو بکرہ کی توہین بھی انہوں نے کی. تو اس بات کی کیا واقعتاً کوئی حقیقت ہے کہ ابو بکرہ کی بھی اس طرح توہین کی گئی تھی حضرت معاویہ کے سامنے؟ جو مسئلہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا وہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نہ تو ان کی توہین کی گئی اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی ظلم کیا گیا، نہ ان کو شہید کیا گیا. بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ساری زندگی ان کا دفاع ہی کرتے رہے اور ان کا ساتھ ہی دیتے رہے. اور جو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ والی روایت پیش کرتا ہے کہ وہ حدیث سنانے لگے تو گردن سے پکڑ کر باہر، پھر گردن سے پکڑ کر باہر، پھر گردن سے پکڑ کے باہر، یہ روایت ہی ضعیف ہے. اور مرزا صاحب کیسی یہ دوغلی پولیسی اور منافقت کا اظہار کرتے ہیں کہ اپنے پمفلٹ کے ہر صفحے پہ لکھتے ہیں کہ ضعیف الاسناد روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے، اور یہ روایت ضعیف ہے. اس کے اندر علی بن زید بن جدان راوی ضعیف ہے، مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے یہ. تو جب یہ ساری سندوں میں ضعیف راوی ہے اور مرزا بھی اس کو مانتا ہے تو پھر اس ضعیف روایت کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اور پھر یہ اتنے بےہودہ الفاظ بولنا کہ بھی اونا صحابہ نے 14 طبق ہی روشن کر دیتے، یہ کلمات ان صحابہ کے بارے میں یا معاویہ رضی کے بارے میں بولنا یہ بڑی بدتمیزی ہے. دیکھیں کس کو انہوں نے کچھ کہا ہے. حضرت میں نے جن کے نام لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے، کیا ان کو کچھ کہا؟ کبھی بھی ثابت نہیں ہے. کیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہا؟ کچھ نہیں کہا، بلکہ ان کو اپنی گورنر عطا بنایا تھا انہوں نے. اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو، اور ہزار صحابہ جو تھے، تو کس کو مارا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا، کچھ بھی نہیں کیا تھا. یہ تو مرزا صاحب ویسے ہی جھوٹ بولتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، یہ مسند احمد والی روایت کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں علی بن زید بن جدعان راوی ضعیف ہے، بالکل، یعنی وہ روایات قابل قبول نہیں ہے. نہیں قبول. تو یہ روایت تو ترمذی شریف میں اور ابو داؤد میں بھی آ رہی ہیں، تو اس میں تو علی بن زید کا تذکرہ نہیں ہے. جس روایت میں صحابی کو گردن سے پکڑ کر باہر نکالنے والی بات ہے نا، جو مرزا کا محل استدلال ہے، اس روایت میں علی بن زید بن جدعان ہے. جہاں علی بن زید بن جدعان نہیں ہے وہاں یہ بات بھی نہیں ہے کہ ان کو گردن سے پکڑ کر باہر نکال دیا. یعنی ان کی توہین والی بات ہے ترمذی میں نہیں ہے. یعنی توہین اصل جہاں سے مرزا صاحب استدلال کر رہے ہیں کہ حضرت معاویہ کو حدیث سنانے آئے اور گردن سے پکڑ کر باہر نکالا، یہ توہین بیان کرنا چاہتے ہیں نا. تو جس حدیث میں یہ توہین کے الفاظ ہیں وہ روایت ضعیف ہے، اور جس میں یہ الفاظ نہیں ہیں اس کی سند صحیح ہے. تو بہرحال ثابت یہ ہوا کہ ضعیف راوی نے یہ اضافہ کیا اور وہ روایت ضعیف ہے، تو توہین ثابت نہ ہوئی. جزاک اللہ مفتی صاحب. ابھی اعتراض تو اور بھی بہت زیادہ ہم نے ڈسکس کرنے تھے،
تو ٹائم کی قلت کی وجہ سے آج پھر ہم یہاں پہ ہی اپنا پروگرام جو ہے کلوز کرتے ہیں۔ تو ناظرین انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم مرزا جہلمی کے مزید جو اعتراضات صحابہ کرام پر انہوں نے اپنی ویڈیو میں کیے ہیں ان کا جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آج ہمیں اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔